بارے الہا نہا سناتا پھرتا، تا محشر خاک اڑاتا پھرتا، امداد جو نہ کرتے ترس خاک حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ تمام تعریفیں اور حمد و سلام اس رب باری تعالیٰ کے لیے زیبا کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خلق کیا۔ اور تمام درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے کہ جس کو جن کو اللہ نے اپنی پہچان بنا کر بھیجا۔ خود تو رب العالمین تھا، اپنے محبوب کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی فاستجب لکم، یعنی تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ ایسا سہارا تلاش کرتا ہے کہ جسے وہ تھام کے اپنی ساری پریشانی سے نجات حاصل کر سکے۔ اسے وہ سہارا ملتا ہے جسے دعا کہتے ہیں۔ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ آخر کار کون ہے جو ہماری مشکل وقت میں مدد کرتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں شفا عطا کرتا ہے؟ پریشان تھے کون؟ حضرت ایوب اپنی بیماری سے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے شفا عطا کی۔ حضرت یونس پریشان تھے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اسی طرح اللہ سے دعا مانگو۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز میں مدد چاہیے درود پڑھیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت دعا میں مشغول رہتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت دعا میں مشغول رہتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ جیسے چلنے پھرنے کی دعا، کھانے کی دعا، ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم مانگ سکتے ہیں۔ نماز بھی ہماری جب تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک ہم دعا کے لیے ہاتھ بلند نہ کریں۔ دعا کے متعلق ایک آپ کو واقعہ بتاتا چلوں۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، فرمایا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی دور کر دیں، دعا کیجیے میرے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، کیونکہ تمہاری ماں کی دعا مجھ سے افضل ہے۔ تو وہ شخص بہت افسردہ ہوا، کہا یا رسول اللہ میری تو ماں اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے شخص تم اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ اور انہیں فاتحہ دیا کرو اور کہو اور انہیں اپنی پریشانی کا اظہار کرو، دیکھنا تمہاری دعا تمہارے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد آواز بلند نعرہ السلام صلی علی محمد حیدری۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں 3 گروہوں سے ضرور دعا منگوایا کرو۔ ایک وہ جو بچہ ہے نابالغ ہے اس سے ضرور دعا منگوایا کرو۔ اگر بچے کو تھوڑا بہت بولنا آتا ہے تو دعا تم مانگو لیکن آمین بچے سے منگو۔ تو دوسرے گھر میں بزرگ ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری دعا ماں کی دعا جو عرش ہلا دیتی ہے۔ درود پڑھیے۔ دعا کے حوالے سے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کہ دعا کے لیے وسیلہ بہت ضروری ہے۔
14 मासूमीन का वसीला उमूमी तौर पर दो, लेकिन वक्त के इमाम का वसीला खुसूसी तौर पर दो। वक्त इमाम का वसीला तब देना चाहिए जब आपको सख्त ज़रूरत हो, जैसे आप किसी मुसीबत में फंस गए हो और आप चाहो कि वक्त के इमाम आपकी मदद को आए, तो आप उनकी दादी का वसीला दो। कहो यबना ज़हरा अदरिकनी, यबना ज़हरा अदरिकनी, देखना वो ज़रूर मदद को आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तो इसी तरह माँ की एक वाहिद दुआ है जो अर्श लाती है, जिसकी दुआ कबूल होती है, वो माँ है। एक और रिवायत है दुआ के मुतालिक कि रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबा आते हैं। 3 सहाबा आते हैं। पहले सहाबा आते हैं कि या रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ करें, बहुत ही परेशान हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वास्ता देकर दुआ करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, कहा या ए अल्लाह इसकी परेशानी अली के वास्ते दूर कर दे। फिर दूसरे साहबा आए। अब पहले साहबा बहुत जो है ना गौर से सुन रहे थे कि अब किसका वास्ता देते हैं। दूसरे साहबा आए, कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में सब बीमार हैं, मेरे लिए दुआ करें कि सबकी बीमारी दूर हो जाए। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद किए, कहा ऐ अल्लाह इसकी भी परेशानी अली के वास्ते दूर कर दे। फिर तीसरे सहाबा आए, कहा या रसूलल्लाह बहुत ही परेशान हूँ, दुआ कर दीजिए। रसूलल्लाह ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। पहले दूसरे सुन रहे हैं, अब किसका वास्ता देंगे? रसूलल्लाह ने हाथ बुलंद किए, कहा या ऐ अल्लाह इसकी भी परेशानी अली के वास्ते दूर कर दे। जब तीनों सहाबा पे अली का वास्ता दिया ना, तीनों सहाबा उठ के बाहर गए। कहा अभी रुक जाओ, अली पे वक्त आने दो, अली पे वक्त आने दो, फिर देखते हैं किसका वास्ता देते हैं। तो वो लोग कह रहे थे दुआ करो कि अली पे वक्त आए। उनकी दुआएं पूरी हो गई तो कहने लगे अब देखना हमारा वास्ता देंगे। कैसी कैसी खुशफहमियाँ पाल रखी थी कि हमारा वास्ता देंगे। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन आए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दें, बहुत ही परेशान हूँ। तो रसूलल्लाह ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, कहा ऐ अल्लाह अली की परेशानी अली के वास्ते पूरी कर दे, दूर करेगा मोहम्मद। तो मोमिन कभी भी जब दुआ मांगता है तो उसमें भी हमें ताकीद की गई है कि दुआ अपने से मत शुरू करो, हत्ता कि दूसरे रिश्तेदारों से भी शुरू मत करो, दूसरे मोमिनीन से शुरू करो। तो इसी एक रिवायत में है कि हसन मुश्तबा अपनी वालदा करामी जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे। जरूर पढ़िएगा फरमाया आज मैं अपनी माँ की दुआ सुन रहा था। मेरी माँ पूरी रात दुआएं मांगती रही, पूरी रात दुआओं में मशगूल रही। वो दुआएं क्या मांगी? पहली दुआ या रसूल अल्लाह, या अल्लाह मिक़दाद क्या फाके चल रहे हैं उन्हें रिज़्क़ अता करे। दूसरी दुआ सलमान का बच्चा बीमार है उसे शिफा अता करे। ऐसे ही पूरी रात जब उन्होंने दुआएं मांगी ना तो सुबह उन्हें को जब हुई तो जनाब हसन मुश्तबा ने फरमाया अम्मा करामी आपने पूरी रात दुआएं मांगी, ना मेरे लिए, ना मेरे बाबा अली के लिए, ना मेरे भाई हुसैन के लिए। पूछा ऐसा क्यों? फरमाया बेटा तू मेरे दिल में बसता है, अल्लाह वो चीज कभी रद्द नहीं करता जो तुम्हारे दिल में हो, अल्लाह वो दुआ तुम्हारे हक में भी कबूल कर देता है। दुरूद पढ़ दीजिएगा तो इसी तरह वसीले भी बहुत ज़रूरी हैं और माँ का वसीला भी बहुत ज़रूरी है।
روز عاشور جب سارے اصحاب شہید ہو گئے تو جناب عباس نے کہا مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جاؤں؟ مولا نے فرمایا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، بھیا میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا۔ جب بوڑھے بوڑھے اصحاب کے لاشیں آئے نا، پھر فرمایا مولا اب اجازت دے دیجئے، ان بھوکے پیاسے اصحاب سے نہیں لڑا جائے گا، آپ مجھے بھیجیے میں انہیں دیکھ لوں گا۔ فرمایا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب تیسری دفعہ نہ جانے کس کا لاشا آیا ظہر کی اذان کے بعد، فرمایا آقا اب تو گودوں کے پالے اون و محمد کے لاشیں آ گئے ہیں، آقا اب تو اجازت دے دیجئے۔ فرمایا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ کہا مولا، اب تک جناب عباس برداشت کر رہے تھے، کہا مولا وہ فوج کہاں جس کا میں سپہ سالار ہوں، اب تک تو سب شہید ہو گئے ہیں، سارے اصحاب شہید ہو گئے۔ مولا نے کہا نہیں عباس میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، کون سنبھالے گا ہماری فوج کو؟ مولا عباس اپنی تلوار کے ساتھ ٹریک لگائے کھڑے تھے، اتنے میں کسی خیمے سے التش کی آوازیں آئیں۔ جب اندر گئے خیمے کے تو دیکھا ایک 3.5 برس کی بچی کبھی مشکیزے کو گلے پہ لگاتی تو کبھی ماتھے پہ تو کبھی منہ پہ کہ شاید تھوڑی ٹھنڈک آ جائے۔ مولا عباس نے اس بچی سے پوچھا بی بی ماجرا کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا آپ چچا پانی چاہیے، بہت پیاسی ہوں۔ مولا عباس نے کہا مشکیزہ اٹھائیے بیبی اور میرے ساتھ چلیے اور بابا سے کہیے کہ پانی لانے کی اجازت دے دیجیے۔ تو بی بی سکینہ گئی، فرمایا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجیے بابا۔ اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب حسین نے کہا ہوگا، اب عباس ایسی سفارش لے کر آئے ہیں کہ جسے میں رد نہیں کر سکتا۔ مولا حسین نے اجازت دی اور کہا آخری دفعہ زینب سے مل لو۔ جناب عباس اندر نہیں گئے خیمے کے، باہر سے ہی کہا بی بی الوداع۔ بی بی زینب نے کہا عباس ایک مرتبہ اندر آ جائیے۔ تو بی بی نے فرمایا عباس میرے بابا نے کہا تھا کہ تمہیں کوفے میں قیدی بنایا جائے گا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ جناب عباس کو اجازت بی بی زینب سے ملی اور وہ گھوڑے پہ سوار، کندھے پہ مشکیزہ لیا، ہاتھ میں علم لیا اور فرات کی جانب نکلے۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے باہر آئے۔ ایک 3.5 برس کی بچی نے کہا 3.5 برس کی بچی نے کہا بچوں کوزے اٹھا لو، دیکھنا میرے چچا پانی لے کر آئیں گے۔ جب علم آگے بڑھتا رہا، علم جب پانی لینے کے لیے اترا تو نیچے اترا تو بچوں نے سوال کیا یہ علم نیچے کیوں بیٹھا؟ تو فرمایا بی بی سکینہ نے کہ بچوں یہ میرے چچا پانی لینے کے لیے اترے ہیں۔ جناب عباس نے پانی ہاتھ میں تو لیا لیکن انہیں کربلا کی پیاس یاد آ گئی اور انہوں نے پانی کو وہیں پھینک دیا۔ پانی جمع کیا مشکیزے میں اور خیمے کی طرف نکلے۔ اتنے میں کسی ملعون نے ایک ہاتھ قلم کیا، علم لڑکھڑانے لگا، دوسرا ہاتھ قلم کیا، علم اور لڑکھڑانے لگا۔ بی بی سکینہ نے کہا بچوں کوزے رکھ دو، میں دعا مانگوں گی تم لوگ آمین کہنا۔ بی بی سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہا یا اللہ میرے چچا کی خیر ہو۔ علم اور لڑکھڑانے لگا۔ اتنے میں جب
ایک ملعون نے تیر آنکھ پہ مارا نا، تو جب ہاتھ ہوتے ہیں آنکھ کو جب تیر لگتا ہے نا تو ہاتھ سے نکالا جاتا ہے۔ مولا عباس کے ہاتھ قلم تھے۔ اتنے میں ایک جب علم گر گیا نا اور مولا عباس گھوڑے سے گرے، تو جب بھی کوئی شہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے نا تو ہاتھ کا سہارا لیتا ہے۔ نہ جانے حضرت عباس نے منہ کا سہارا یا سینے کا سہارا لیا ہوگا، پر حضرت عباس نے پہلی دفعہ پکارا مولا مدد کو آئیے، مولا حسین مدد کو آئے، اور وہاں پہ بھوکے پیاسے بچوں کی آس ٹوٹ گئی۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔